مولانا انور شاہ سے بغیر نام لیے فیض الباری جلد 2 صفحہ 468 لکھتے ہیں والقول بأن الاموات اذا ثبت لهم السماع عند القرآن لم يستقم له التشبیہ بالاموات جہل وسفہ، نیری حماقت اور کمکلی. فإن التشبیہ انما ورد بحسب علمنا وعالمنا وإن ثبت السماع عنده، فرمایا کہ وہ نہیں سنتے ہیں ہمارے حساب سے اور سنتے ہیں اس عالم کے حساب سے. تو یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ ان کا سننا اس دنیا کے حساب سے نہیں. کوئی سن لے تو وہ نماز تھوڑا پڑھ سکتا ہے، کوئی سن لے تو آج توبہ تھوڑا کر سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں فہاں ہونا لطفت تشبیہ لا محالہ، یہ تشبیہ تو بہترین ہو گئی ہے. ہم یسمعون ولا ینتفعون فی الدنیا وہم یسمعون ولا ینتفعون فی الآخرہ فکلاہما سامعان، دونوں سن رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ان الموتى لا يسمعون، بلکہ فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں سنا سکتے. جیسے کوئی کہے کہ آپ ان طلباء کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کھلانے والا اللہ ہے، اس سے میری قدرت نفی ہو جائے گی. یہ نہ کہ طلباء کے منہ بندے اور وہ کھا نہیں سکتے، ان کو جتنا کھلائیں گے ان سے زیادہ کھا سکتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ وہ تو اتنی کثرت سے ہے کہ حضرت اقدس شاہ سے فرماتے ہیں والاحادیث فی سمع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر، سماع الموتى کی احادیث درجے تواتر کو پہنچی ہوئی. فیض الباری جلد 2 صفحہ 467. امام بخاری نے کتاب الجنائز میں 3 باب قائم کیے. باب ان المیت یسمع خفق النعال، باب ان المیت تتکلم، باب کلام الموتى. اور علماء حدیث اور طلباء برابر جانتے ہیں کہ جو حدیث بخاری کے ہاں حد درجے سے حد پر ہو وہ اس پر باب قائم کرتے ہیں. ومن صنیع البخاری اذا كان الحدیث عنده صحیحا غایت الصحہ یبوب علیہ. اصولیین لکھتے ہیں امام بخاری کی عادت ہے کہ جو حدیث حد درجے سے حد کو پہنچے اس پر باب قائم فرماتے ہیں. جیسے یہ حدیث حد درجے صحیح تھی کہ وطروں کو آخری نماز بناؤ اور وطروں کے بعد نفل نہ پڑھو، تو بخاری نے کہا باب لیجعل آخر صلاتی باللیل وطرا، کتاب الوطر صفحہ 106. لیکن وہ روایت کی وطروں کے بعد 2 رکعت پڑھی اس کو لے آئے لیکن باب قائم نہیں کیا کیونکہ وہ مسترب تھی اور اس کے پیش نظر منکر تھی. وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مردے نہیں سنتے. یہ بات سب سے پہلے محقق ابن الحمام نے فتح القدیر کتاب الجنائز کے اندر لکھی ہے. ان سے پہلے کسی حنفی عالم کا پتہ نہیں چلا جس نے یہ قول کیا. چنانچہ حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری نے کہا ہے کہ لم یذهب احد ائمتنا الی انکارھا. ملا علی قاری نے اس موضوع پر ایک مخطوطہ لکھا ہے ان احد من ائمتنا لم یذهب الی انکارھا، ہمارے اماموں میں سے ایک سے بھی انکار ثابت نہیں. وانما استنبطوها من مسألة فی باب الایمان، یہ تو کتاب الایمان سے لیا ہے. اور وہ یہ کہ ایک شخص نے قسم کھائی اللہ یکلم فلانا، فلان سے بات نہیں کرے گا. ثم کلمہ بعد ما مات علی قبرہ، پھر قبر پر اس سے بات کی. قال القاری لا دلیل فیہ علی ما قالوا فإن مبنى الایمان علی العرف وهم لا یسمونہ کلاما. یہ تو عرف کی بات ہے. ابھی آیت میں آیا کہ مچھلی بہترین گوشت ہے،
لیکن کتاب الایمان ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں نے گوشت نہیں کھانا ہے، اور ثم اکل السمک لا یحنس، پھر مچھلی کھائی حانس نے، حالانکہ قرآن کہتا ہے لحمن طریا، کیونکہ ایمان کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق عرف سے ہے، اور عرف کے اندر لحم اور ہے اور سمک اور ہے۔ تو پتہ چلا کہ بنا بر حقیقت تو مردے سنتے ہیں، بنا بر عرف لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اعتبار نہیں ہے اس کا۔ ویسے یہ قول ہے بھی غلط، کیونکہ یہ مسئلہ اجتہادی تو نہیں، تو نصوص کا مسئلہ ہے، سنتے نہ سنتے، اس میں مجتہد کا کیا کام۔ مفسرین میں سے سب سے متقن اور سب سے قابل اعتماد شخص ابن کثیر ہے، چونکہ یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور حافظ ابن قیم اور ذہبی کا ساتھی ہے۔ اس نے سماع الموتیٰ پر طویل کلام کر کے تمام احادیث نقل کر کے اخیر میں لکھتے ہیں فہذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد۔ یہ قبروں کو سلام السلام علیکم یا اہل القبور، اور یہ خطاب اور یہ نداء عند القبر، فہذا السلام والخطاب والنداء، پس یہ سلام خطاب ندا لموجود یسمع، ایک ایسے مقبور کے لیے جو سن رہا ہے، ویخاطب، اور اس سے خطاب ہو رہا ہے، ویعقل، وہ سمجھ رہا ہے، ویرد، جواب بھی دے سکتا ہے، وإن لم يسمع المسلم الرد، اگرچہ سلام کرنے والا وہ جواب نہیں سنتا ہے، وہ عالم اور ہے، ہم اور ہیں۔ وہ تو حدیث میں ہے اگر تم سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے اور آئندہ مردے نہ دفناتے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 439۔ عام طور پر ہمارے زمانے کے مانعین ابن تیمیہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ جلد 24 میں صفحہ 317، صفحہ 363، صفحہ 364، صفحہ 357، صفحہ 379، ان تمام مقامات پر سماع الاموات کا قول کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، کہ محقق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بنیاد تو یہ بنایا کہ نہیں سنتے، لیکن پھر کہا کہ اس باب میں مستثنیات بہت زیادہ ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سنتے، تو شاہ صاحب اس پہ اعتراض کرتے ہیں، قلت اذن ما الفائدہ فی عنوان النفی، کیا ضرورت تھی پھر انکار کرنے کا قانون بنانا؟ قلت ما الفائدہ فی عنوان النفی ثم الاستثناء فی مواد کثیرہ،